الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم بردوا ان صدقت یا رب العالمین۔ بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نفس کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم کی عظیم اور پاک بارگاہ میں عطیہ حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دلہا تاجدار کائنات فخر کائنات محسن کائنات رونق کائنات رنگت کائنات تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت سرور انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم مکرم سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب خصوصاً بانی محفل برادر مکرم عزت مآب حضرت علامہ مولانا
قاری محمد رضوان عطاری زید شرفہ اور آپ کے رفقا یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس بزم کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ انتظام و انصرام کیا۔ مالک کریم اس کو بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ الرسول، صاحب النبی، اول المسلم، محافظ ختم نبوت، رازدار نبی، مدفون روضہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غم اور دکھ میں صف اول میں شریک، یاری کا حق ادا کرنے والے حضرت سیدی و سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے منسوب یہ پروگرام اللہ پاک ان بزرگوں کا صدقہ عالم اسلام کے حال پر رحم فرمائے، اور ان کا ذکر و خیر جو ہم کرنے جا رہے ہیں، مولا کریم ان کی زندگیوں سے اور ان کے اسوہ حسنہ سے ہمیشہ ہمیں منسلک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دور دراز سے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ہر قدم پر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ وہ قومیں کبھی نہیں مٹتی جو اپنے بزرگوں کے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات کریم ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا، صرف ابو بکر صدیق ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مرو ابا بکر لم یصلی فی الناس، جائیے اور ابو بکر کو میرا پیغام دیجئے کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سننے کے بعد جواب دیا، اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد بزرگ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کی غیر موجودگی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کی وفائیں بڑی ہیں آپ کے ساتھ، محبتیں بڑی ہیں، رشتہ جو آپ کے ساتھ منسلک ہے، وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن دیدار یار کا کرنے جاتے ہیں، جب آپ کو وہاں وہ نہیں پائیں گے تو کہاں وہ مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، زاروں قطار رونے لگ جائیں گے۔ جواب سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اب اللہ انکار فرما رہا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی میرے مصلی پر کھڑا نہیں ہوگا۔ یا اب اللہ، میرا خدا چاہتا ہے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو۔ 27 مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ابو بکر جنتی ہے، جنتی ہے اور جنتی ہے۔ حضرت ایک مرتبہ کافی ہے، ایک مرتبہ کافی ہے۔ نبوت کی زبان سے 27 مرتبہ جملہ نکلا، میرا ابو بکر جنتی ہے، جنتی ہے۔ کنز المال میں حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے اللہ سے اعزاز لیا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، میں جن سے رشتہ لوں یا جن کو میں رشتہ دوں میں ان کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ علی المرتضیٰ اور جناب عثمان غنی رشتہ دے کر ان کو جنتی بنایا۔
اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے رشتہ لے کر ان کو جنتی بنایا۔ تم وہاں کچھ نکالنا چاہتے ہو جہاں کچھ ہے نہیں، تم اپنی قبریں کالی کر رہے ہو ابو بکر کے خلاف بولنے والے۔ تمہاری گالی گلوچ وہاں نہیں پہنچتی، تمہارا تشدد وہاں نہیں پہنچتا، تمہارا بغض وہاں نہیں پہنچتا، جہاں وہ سو رہے ہیں نا وہاں ہمارے عاشقوں کا درود و سلام پہنچتا ہے۔ وہ وہاں ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں سو رہے ہیں۔ کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بستر نبوی پر سوئے، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، اور یہ ان کی پاکیزگی ہے۔ جب ہجرت فرما رہے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو جناب علی المرتضی شیر خدا کو فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، امانتیں دے کر واپس میرے پیچھے آ جانا۔ اور یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، شرف ہے، اور ان کی پاکیزگی ہے، کیونکہ بستر نبوی پر کوئی غیر نہیں بیٹھ سکتا، ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ دلیل ہے کہ علی جیسی کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ لیکن آدھا اسلام کیوں پڑھتے ہو؟ آدھا اسلام کیوں پڑھتے ہو؟ اپنے مزاج کے مطابق اسلام کیوں نہیں پڑھتے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کر بستر پر سو کر دلیل دی کہ علی پاک پاک ہیں۔ صدیق اکبر نے جن کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئے ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ کندھوں پر حضور پاک کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے، ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے حیا کیوں، شرم کیوں نہیں؟ حیا اور شرم نہیں، یہ بغض ہے، یہ عناد ہے، اور یہ آدھا اسلام پڑھنا ہے۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عوام الناس کی امانتیں دے کر آقا دو جہاں مدینہ پاک میں گئے۔ عوام الناس کی امانتیں، ان میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ فرمایا یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے کر مدینے آ جانا، اور عوام الناس کی گویا کہ امانت علی المرتضی کے پاس تھی۔ لیکن اس رب کا فیصلہ دیکھیں، اس کریم کی کریمی دیکھیں، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کا عنصر دیکھیں کہ علی المرتضی کو لوگوں کی، عوام الناس کی امانتیں سونپیں، اور صدیق اکبر کو اپنی امانت محمد مصطفیٰ سونپی۔ کہا میری امانت کو تو نے لے کر جانا ہے غار حرا میں۔ دونوں ہاتھوں سے سلام علی المرتضی شیر خدا کی وفا کو، آپ کی محبت کو، اور آپ کا جذبہ وفا کو جو رسول پاک کے ساتھ تھا، جو رشتہ نبی پاک کے ساتھ تھا۔ لیکن درجہ بندی میرے اسلام نے دے دی ہے کہ پہلے وہی ہیں جن کا نام ابو بکر صدیق ہے، جن کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا اعزاز ہے کہ وہ دولہا بن کر نبی پاک کے گھر گئے۔ سبحان اللہ، دولہا بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے دو جنتیوں کو جنم دیا اور جنتی سرداروں کو جنم دیا، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا شرف ہے۔ لیکن انصاف کیوں نہیں کرتے؟ انصاف کیوں نہیں کرتے کہ علی المرتضی اگر دولہا بن کر رسول کے گھر میں آئے تو ان کی عزت بڑی، ان کا شرف بڑا، مقام بڑا۔ صدیق وہ ہیں جن کے گھر میں خود رسول پاک دولہا بن کر گئے۔ اسلام تو پورا پڑھنا پڑے گا جناب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک اللہ ان سب پر راضی، اور وہ اللہ پر راضی۔ اللہ کی رضا کو گالی دیتا ہے، اللہ کی منشا کو گالی دیتا ہے۔ ستارے چمک رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ کو رسول پاک نے فرمایا یہ ستارے دیکھ رہی ہو؟ کہا جی ہاں دیکھ رہی ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آیا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں
ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچو بچار کے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی جو گنے نہیں جا سکتے، اعداد اور شمار میں نہیں جا سکتے۔ رسول پاک نے فرمایا میری عمر کے نیکیاں، عمر بن خطاب کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ چپ کر گئیں، خواہش کے برعکس جواب ملا، خواہش کے برعکس جواب نکلا۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ شاید قرہ میرے ابو جان کا نکلے گا، ابو بکر صدیق کے نام کا نکلے گا، خاموش ہو گئیں۔ آقا دو جہاں نے پڑھ لیا، آقا دو جہاں نے پڑھ لیا۔ عائشہ یہ سننا چاہتی ہو نا میرے ابا حضور، کہا سن لو عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ ابو بکر صدیق کی غار ثور کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ اس لیے کہا کرتے تھے عمر بن خطاب کاش کہ عمر کے سینے کا میں بال ہوتا، اور کہا کرتے اے صدیق اکبر زندگی بھر کی نیکیاں لے جاؤ مجھ سے، بس غار والی نیکی دے دو مجھے، تیری وفائیں بڑی وابستہ ہیں اس غار کے ساتھ۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بس میری 2 سے 2.5 منٹ کی گفتگو رہ گئی جی، علماء بیٹھے ہیں، خطاب تو وہ فرمائیں گے، میں تو سبق کے لیے حاضر ہوا تھا۔ غار کے اندر جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے تو ڈسا جناب جی سانپ نے صدیق اکبر کو۔ اچھا یہاں بڑی دلچسپ اور خوبصورت بات، میرا اور آپ کا مزاج ہے کہ جب کوئی پریشانی کو دکھ تکلیف ہونا تو القابات بھول جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ دیکھا جناب کہ استاذ محترم کو اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو اپنے مرشد یا استاذ کو بتانا چاہے، مدد اور ہیلپ مانگنا چاہے تو وہ یہ کہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی صاحب آؤ جناب مدد کرو۔ ہے کوئی عقل و فراست کے مطابق کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، فوراً مقصد کی طرف آئیں گے۔ ایمرجنسی تو مطلب ایمرجنسی ہے نا، حادثہ، حضرت آؤ دیکھو اے ہو گیا جناب، بس شاید حضرت بھی نہ نکلے، ہاں جی نام ہی منہ سے شارٹ نک نیم نکل جائے، ہے نا جناب۔ حادثے کے وقت القابات ٹائٹل یاد نہیں رہتے، لیکن سنیے وفائے صدیق کو، محبت صدیق کو، اعزاز صدیق کو سانپ نے ڈھسا، اور سانپ بھی وہ جو صدیوں سے ترسا ہوا تھا، پیاسا تھا دیدار مصطفیٰ کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے۔ اب اس نے جب ڈھسا صدیق اکبر کے پاؤں مبارک کو تو نبی پاک صاحب الاولاق نے دیکھا ابو بکر کس چیز نے رلایا ہے۔ اب جواب سنیے، حادثہ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی حادثہ کہ سانپ نے ڈھس لیا۔ اب الفاظ سنے صدیق اکبر نے جواب دیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، قدل دیکھتا آپ پر میری اماں بھی قربان ہو، میرے ابا بھی قربان ہو۔ اچھا ابھی بات ابھی نہیں آئی جو بتانا چاہتے تھے، جو مقصد تھا، جو مدعا تھا، وہ بھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میری ماں اور باپ دونوں آپ پر قربان ہو جائیں، سانپ نے ڈسا ہے مجھے۔ حضرت جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کوئی جانتا ہے ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو جانتا ہے؟ جوتی کی نوک کے برابر بھی وہ انسان نہیں ہے، حالانکہ خاندان نبوت سے تعلق تھا، وہی ایک خون تھا، لیکن خون سے رشتے نہیں بنتے، نسبتوں سے رشتے بنتے ہیں۔ بلال حبشی حبشہ سے چلے تھے، آج ان کو سیدنا کہا جا رہا ہے، سید نہیں ہے۔ صہیب رومی سید نہیں ہے، لیکن سیدنا کہا جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نسبت سے بات بنتی ہے، لڑیوں سے بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے جناب۔ اور وہ بڑے بڑے جناب القاب نہیں، نبی پاک کے ساتھ محبت اور رشتوں سے بات بنتی ہے۔ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا
تو پھر زمین سے اٹھا کر بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ یہ کافر کہتے تھے نا کہ بلال کو اٹھا دو، صہیب رومی کو یہاں سے اٹھا دو، یہ غریب غربا ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ان کو اٹھاؤ اپنے دربار سے۔ ابو جہل بھی بیٹھے گا آپ کے پاس، عتبہ بھی بیٹھے گا، شائبہ بھی بیٹھے گا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے بلال دی جتی دے برابر ہی نہیں ہو۔ ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم پیسوں کو نہیں دیکھتے، ہم جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے، اور ہم رتبوں کو نہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو دل کس نے دیا ہے۔ پھر وہی بلال حبشی جن کو پاس بٹھانا گوارا نہیں سمجھتے تھے رؤسائے عرب، تو نبی پاک نے زمین سے اٹھایا، کہا اب کعبے کی چھت پر چڑھ جا، کعبے کی چھت پر چڑھ جا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وفا کرنے والوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آج ذکر ہو رہا ہے نا ابو بکر کا، وجہ یہی ہے کہ وفا کی ہے، وفا کی ہے، اور انتھک وفا کی ہے۔ جی یہ میرا ذوالجناح ہے جناب، آخری بات، میرا ذوالجناح ہے جی، ذوالجناح ہے اس لیے جناب جی ہم اس کے ساتھ محبت کرتے۔ میں کہا کیتی جاؤ جناب، کوئی اعتراض نہیں، مجھے کیا اعتراض پہنچتا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے، تیرا مذہب ہے، تیری منشا اور مرضی ہے، تیری فکر اور سوچ ہے، نظریہ ہے، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن انصاف ضرور چاہتا ہوں، انصاف ضرور چاہتا ہوں۔ جی کیوں جناب ذوالجناح کی عزت کرتے ہیں؟ کہا جناب یہ تشبیہ ہے، یہ شبیہ ہے امام عالی مقام کے گھوڑے کے ساتھ۔ میں نے کہا اس پہ بھی میں بحث نہیں کرتا کہ ہے یہ نہیں، مجھے کیا اعتراض، تیرا مسئلہ کیا، لیے جا۔ یہ شبیہ ہے امام عالی مقام کے گھوڑے کے ساتھ، حالانکہ نہ وہ رنگ، نہ وہ کلر، نہ وہ نسل، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر پتہ کی بات، امام عالی مقام اس پر سوار بھی نہیں ہوئے، پھر بھی تعظیم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بات کیا کی، میں انصاف چاہتا ہوں، میں نہیں منع کرتا کیے جا، تیری سوچ ہے، تیری قبر ہے، آنکھ بند ہون دی دیرے پتہ چل جائے گا کون کہاں ہے۔ ہاں جی، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا انصاف تجھ سے مانگتا ہوں، انصاف کا طلبگار ہوں، یہ ذوالجناح کی عزت کر رہا ہوں۔ جی کیوں کر رہے ہو؟ امام عالی مقام کے گھوڑے کے ساتھ نسبت ہے، حالانکہ نسبت پر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام عالی مقام اس گھوڑے پر سوار بھی، بولیے سوار بھی، ارے جس گھوڑے پر امام عالی مقام سوار نہیں ہوئے تو اس کے نیچے سے گزر رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، اس کا جوٹھا پی رہا ہے، اور اس کو عزت و توقیر دے رہا ہے۔ صدیق کے وہ کندھے ہیں جس پر نبی پاک خود سوار ہو کر گئے، اس کی تو عزت نہیں کر رہا۔ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی دانائی ہے، کہاں کی فراست ہے؟ نہیں 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 جناب، نہیں، پورا اسلام پڑھیں اور اسلام پر چلیں، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے یاروں کے خلاف بد زبانی نہ کریں، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ریڈ لائن ہے مسلمانوں کی، یہ اس کو کراس کریں گے پھر کسی کا کچھ نہیں بچے گا۔ صدیق اکبر کل بھی ہمارے عقیدوں کا مرکز اور محور تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔